کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ پل کیسا ہوگا جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے، جب آپ کی آنکھیں وہ حسین ترین منظر دیکھیں گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، جب آپ کے کان وہ نغمہ سنیں گے جو پہلے کبھی نہیں سنا، اور پھر وہ عظیم سوال، وہ پل جب خود رب کائنات مالک حقیقی آپ سے روبرو ہو کر پوچھے گا، اے میرے بندے بتاؤ تمہاری پہلی خواہش کیا ہے؟ اور یہ خواہش فوراً بلا تاخیر پوری ہو جائے گی، لیکن سوچے آپ کیا مانگیں گے؟ ناظرین، یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ آپ کے دل کی تیاری ہے اس ابدی لمحے کے لیے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں، جنت میں داخلے کے بعد سب سے پہلی دعا کون سی ہوگی، اور کیوں یہ آج کا سوال آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اے میرے نیک بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ وہ پہلا اعلان ہے جو اہل جنت سنیں گے۔ یہ آیت قیامت کے خوف اور گناہوں کے غم کے مکمل خاتمے کا اعلان ہے۔ یہ جنت میں داخلے کا ابتدائی مرحلہ ہے، جہاں بندے کو پہلے اطمینان دلایا جاتا ہے کہ اب ہر قسم کا خطرہ اور رنج ختم ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی پہلی جھلک ہے، تاکہ بندہ مکمل سکون کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو سکے۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم بھی رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ آیت دنیا میں موت کے وقت یا آخرت میں استقبال کی کیفیت بتاتی ہے۔ فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ جملہ ایمان اور عمل دونوں شرط واضح کرتا ہے۔ اس استقبال سے بندے کا دل مزید مطمئن ہو جاتا ہے، جو اس قابل ہو جاتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بے خوف و خطر حاضری دے سکے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ ان کے لیے وہاں جنت میں جو کچھ وہ چاہیں گے موجود ہے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت جنت کی نعمتوں کی وسیع و عریض ہونے اور اللہ کے فضل کی بے پایہ وسعت کو بیان کرتی ہے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ سبحان اللہ، یہ جملہ انتہائی پراسرار اور مسرت انگیز ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ بندہ سوچ سکتا ہے، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ بڑھ کر انعامات موجود ہیں۔ یہی آیت اس پہلی خواہش کے سوال کی بنیاد ہے۔ اللہ خود اپنے بندے سے پوچھتا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ مزید عطا فرماتا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ ہے قرآن پاک کا وعدہ۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابدی سوال کا جواب کیا سکھایا ہے۔ ناظرین، حدیث پاک میں ارشاد ہے، جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم چاہو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ وہ عرض کریں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے نور سے روشن نہیں کیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ پھر اللہ حجاب پردہ اٹھائے گا اور ان کے لیے اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوگی۔ یہ حدیث جنت کی سب سے بڑی نعمت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اللہ رب العزت کا دیدار۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جب تمام نعمتیں دی جا چکیں گی، اللہ اپنے فضل سے مزید کا سوال کریں گے۔ بندے ابتدا میں سمجھ نہیں پائیں گے کہ مزید کیا ہو سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا نورانی جلوہ عطا فرمائے گا۔ یہی وہ مزید ہے جو ہر نعمت سے افضل ہے۔ اس دیدار کے بعد ہر خواہش ختم ہو جائے گی۔ یہی ہے جنت میں پہلی قبول شدہ دعا اور حقیقی اعلیٰ ترین مقصد، اپنے رب کو دیکھنے کی سعادت۔ پیارے ناظرین، ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ متعددہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بعض بندے بلکہ انبیاء صالحہ اپنے رب سے
اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش اور جہنم سے نجات کی درخواست کریں گے۔ یہ درخواست در حقیقت دنیا میں کی گئی دعاؤں اور محبت کا نتیجہ ہے۔ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے دل میں رحم رکھتا ہے وہی جنت میں پہنچ کر بھی انہیں بھولے گا نہیں۔ یہ خواہش انسان کے اعلیٰ اخلاق اور اخوت ایمانی کی بلند ترین سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کیا ہم جنت میں اپنے والدین کو پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کو ضرور پہچان لو گے۔ ناظرین، یہ حدیث جنت میں رشتوں کی حقیقی مسرت کو واضح کرتی ہے۔ وہاں کی محبت میں دنیاوی نقص، جھگڑے یا دوریاں نہیں ہوں گی۔ یہ بات مومن کے دل کو تسلی دیتی ہے کہ اس کی محبت، اس کی محنت اور دعائیں رنگ لائیں گی اور وہ اپنے پیاروں سے جنت میں نعمتوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ لہٰذا جنت میں پہلی خواہش میں ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے ایمان والے پیاروں کو اپنے ساتھ دیکھا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد امت ان سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر مجھے جنت مل جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگوں گا کہ میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ یہی ہے خلافت راشدہ کا جذبہ، حکمران ہو کر بھی اپنی رعایا کے لیے فکر مند رہنا۔ حضرت رابعہ بصری کی محبت خالص ان کی مشہور دعا، اے اللہ، اگر میں جنت کی تمام میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم رکھ، اور اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے تیرا دیدار عطا فرما۔ پیارے ناظرین، اب ایک قیمتی سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم اس ابدی خواہش کے لیے دنیا میں کیسی تیاری کریں۔ ناظرین، نماز میں خشوع خضوع پیدا کریں، قرآن پڑھیں اور اس میں اللہ کے اسماء و صفات پر غور کریں، اور اسی طرح دوسروں کے لیے دعا کی عادت ڈالیں۔ ہر دعا میں اپنے بعد اپنے والدین، اہل ایمان اور تمام مسلمانوں کے لیے بخشش مانگے۔ یہ عادت آپ کو جنت میں بھی انہیں یاد دلا دے گی۔ اور اسی طرح دیدار کی لگن کی دعا سیکھیں۔ روزانہ یہ دعا پڑھنے کی عادت ڈالیں، اللہم انی اسألوک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ، میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے اشتیاق کا سوالی ہوں۔ اپنی پہلی خواہش طے کر لیں، اپنے دل سے پوچھیں، میری ترجیح کیا ہوگی؟ کیا میں سب سے پہلے رب کو دیکھنا چاہوں گا یا اپنے ماں باپ کو ڈھونڈوں گا؟ اس کا فیصلہ آج کر لیجئے۔ یہ فیصلہ آپ کی زندگی کے مقصد کو واضح کر دے گا۔ تو پیارے ناظرین، اب اپنی نظریں جھکائیں، اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ سب مل کر اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا الہی، یا رب العالمین، یا پروردگار، اگر تو مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جنت کا وطن عطا فرما دے تو میری زبان پر سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلی درخواست یہ ہو، یا رب، مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ پھر میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ پھر ان آنکھوں کو میری ماں کے چہرے کی زیارت سے روشن کر دے۔ پھر میرے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو راہ سے بھٹک گئے تھے۔ یا اللہ، دنیا کی ہر محبت، ہر لذت، ہر خواہش سے پہلے اپنی محبت میرے دل میں بٹھا دے۔ اپنے دیدار کی پیاس ہماری آنکھوں میں ڈال دے اور ہماری آخری سانس تیرے نام کی ورد ہو۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے اس سفر میں شرکت کی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی پہلی قبول شدہ دعا کیا ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی سوال یہ ہے، کیا آپ نے اپنی پہلی خواہش کا فیصلہ کر لیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پہلی خواہش رب کا دیدار ہو تو ابھی اس لمحے یہ دعا اپنی زبان پر لائیں۔ اللہم ارزقنا النظر الی وجہک الکریم فی الجنہ۔ اے اللہ، ہمیں جنت میں اپنے کریم چہرے کا دیدار عطا فرما۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کی ہوئی یہ بات کسی کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسے ہی روح پرور، روح کو جھنجھوڑ دینے والے سفر میں ہم آپ کے ساتھ رہیں۔
اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور وہاں آپ کی سب سے پہلی سب سے حقیقی خواہش ضرور پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور کمنٹ باکس میں خوبصورت سا میسج ہمیں ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔